ہمیں 49 ووٹ ملے ہیں، سرکاری امیدوار کو 48 ووٹ ملے ہیں، لیکن جس بھونڈے انداز سے 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مسترد کیے گئے، میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ The question of the validity or otherwise of the ballot papers can only be determined by ascertaining the intention of the voters, and in that respect, the manner of affixing mark stamp is material. If the mark or stamp is affixed upon the name of the candidate instead of his symbol, there cannot be any hesitation to maintain that the voter had in fact shown his consent to cast vote in his favor. یہ سپریم کورٹ 2004 کا 1899 کیس نمبر ہے، اور اسی طرح کی 2 اور ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے، جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کی نیت دیکھنی ہے۔ اگر وہ امیدوار کے کھانے میں سٹیمپ کرتا ہے، اگر وہ اس کے انتخابی نشان پہ بھی نہیں مہر لگاتا، اس کے نام پہ لگا دیتا ہے، تو وہ ووٹ بھی ویلڈ ہے۔ جبکہ اس بیلٹ کے اندر کوئی علیحدہ مہر کا خانہ بھی نہیں تھا، تو اگر کینڈیڈیٹ نے کے نام پر ووٹر نے مہر لگائی ہے اور وہ مہر اس خانے کے اندر ہے، تو سپریم کورٹ کے درجنوں ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، الیکشن کمیشن کی رولنگز ہیں کہ وہ ویلڈ ووٹ ہے۔ لیکن آج ووٹرز کو سیکرٹری سینٹ کی طرف سے بھی یہ وضاحت کی گئی کہ ایز لانگ ایز آپ کھانے کے اندر ووٹ کی مہر لگاتے ہیں، بھلے وہ نام کے اوپر ہو، وہ ووٹ ویلڈ ہے۔ اور اسی طرح جو وہاں پر ہدایات دی گئی تھیں ووٹرز کو الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے سینٹ کے ہال میں، جن کو کہ سامنے رکھا گیا تھا تمام امیدواروں کے، اور کہا گیا تھا کہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کھانے کے اوپر مہر لگانی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کا طریقہ: بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام درج ہیں، بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار والے خانے کے اندر مہر لگائیں۔ تو یہ 7 کے 7 ووٹ جو ریجیکٹ کیے گئے ہیں، یہ امیدوار کے نام والے خانے میں مہر لگائی گئی تھی۔ یہ اتنا واضح ہے کہ جتنا سورج کا مشرق سے نکلنا واضح ہے کہ یہ دھاندلی حکومت کی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے زبردستی 7 ویلڈ ووٹ انویلڈ کر کے کی گئی ہے۔ ہم اسے چیلنج کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ عدالت سے پورا توقع ہے کہ پاکستان کی عدالت آئین اور قانون پہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کی کریکشن کریں گے۔ اور آخر میں جو صبح واقعہ ہوا ہے، میں اس کو بھی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ پاکستان کا مقدس ترین ایوان ہے، یہ کسی گاؤں کے پرائمری اسکول کا پولنگ سٹیشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور ایوان بالا ہے۔ اس کا تماشا بنا دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، جگ ہنسائی کی ہے، پاکستان کی رسوائی کی ہے۔ یہ جو لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، اور عمران نیازی جو کہ ثابت ہو گیا ہے کہ اب یہ دھاندلی خان ہے، اس نے ڈسکا میں ڈاکہ ڈالا، اس نے نو کانفیڈنس اپنی جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے لیے ڈاکہ ڈالا، اور آج چیئرمین کے عہدے پہ ڈاکہ ڈالا۔ ہم اس ڈاکے کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے، اور قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج 49 سینیٹرز نے پی ڈی ایم کو ووٹ دے کے ثابت کر دیا ہے کہ نہ کوئی سینیٹر جھکا ہے، نہ کوئی سینیٹر بکا ہے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے سیکرٹ بیلٹ سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اقدار والے ہیں، اصول والے ہیں، نظریات والے ہیں،
वो इमरान खान की तरह अपनी टिकटें करोड़ों रुपए में बेचने वाले नहीं। जैसे आपने ये कहा था कि ये सात वोट की छोटी सी वजाहत कर लूँ। देखिए, आज जब मेरे दोनों सीनियर कोलीग्स ने बड़ी वजाहत से आपको बात कर दी, मैं सिर्फ मुख्तसर एक बात करना चाहता हूँ। जो इंस्ट्रक्शंस आसन साहब ने पढ़ के आपको सुनाई हैं, जहाँ वोट डाला जा रहा है अभी भी, इस वक्त भी आप अपने कैमरास पे देख सकते हैं, टेलीविजन पे देख सकते हैं, वहाँ जो डिस्प्ले की गई हैं इंस्ट्रक्शंस, वो उसका जो नंबर 1 है वो वही है जो आसन साहब ने पढ़ा है कि आप उम्मीदवार के खाने में मोहर लगाएंगे। उसकी बाकी वजाहत भी उन्होंने की है, लेकिन मैं ये बैलेट पेपर आपके सामने, सारी कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये वो बैलेट पेपर है जिस पे वोट पड़े हैं, जिस पे 49 वोट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़े हैं, 1 वोट दोनों उम्मीदवारों को पड़ के ज़ाया हुआ, और 48 वोट हुकूमत को पड़े हैं। इसके ऊपर ये 2 खाने हैं। आप मीडिया वाले दोस्त भी देख रहे हैं और कैमरे वाले भी सारी कौम को दिखाइए कि इसके ऊपर सिर्फ 2 खाने हैं। एक खाने में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम लिखा है, दूसरे खाने में संजरानी साहब का नाम लिखा है। और ये भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको फोल्ड करते हुए इस तरह फोल्ड ना करें कि लगी हुई मोहर दूसरे के निशान पे चली जाए, लिहाजा इसको यूं फोल्ड करना है। ये एक खाना है, इस खाने के अंदर इंस्ट्रक्शन के तहत कहीं भी मोहर लगानी है। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन भी थी, ये रिटन इंस्ट्रक्शन भी है, और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये वहाँ पे आवेजा है। इसी के तहत इलेक्शन हो रहा है। और हैरानगी की बात है कि कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के सामने क्यों मोहर नहीं लगी। इंस्ट्रक्शन है कि इस खाने में मोहर लगानी है, और यहाँ एक ही खाना है और दूसरा खाना दूसरे उम्मीदवार का है। अगर कोई 4 खाने होते तो कोई शक होता, अगर कोई इंतखाबी निशान होता तो शक होता, अगर ये होता कि दरमियान में लाइन लगा के खाने होते तो कोई शक होता। यहाँ कोई शक नहीं है, लेकिन जिनको नज़र नहीं आना उनको नहीं आना। और आज तहरीक इंसाफ ने यूं तो अपने हर इशू पे यू टर्न लेके हर तहजीबी कदर को, हर सियासी कदर को, हर आईनी कदर को पामाल किया है। आज उन्होंने इतना, ये कौम देख ले, उनके अपने साथी भी देखें, वो लोग जो पीटीआई के साथ थे वो भी देखें कि उनकी जमात आज उनके लीडरशिप क्या कर रही है। वो जो बड़े आला असूलों की बातें करते हैं, ये है उनका किरदार। सर इल्जाम लगाने वाले कि जी पैसे चल गए, किधर गए पैसे, कहाँ चले पैसे? आपके पास 47 वोट थे, आपको 48 मिले हैं, हमारे पास 51 थे, हमें 50 नहीं 49, बट 50th वोट भी हमारा है। चले वो आधा आधा सही, लेकिन हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इसके लिए हर ज़रूरी फोरम और हर ज़रूरी कदम जो कानूनी तौर पे उठाया जाएगा हम उठाएंगे, और ये इलेक्शन हम किसी सूरत इनको छीनने नहीं देंगे। और अगर इनके ये ख्याल है चुराने नहीं देंगे, अगर इनका ख्याल है कि इन हथकंडों से, इस रेत की दीवार को सहारा दे के वो 26 का जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसको रोक पाएंगे, इस हुकूमत की गिरती हुई शाख को बचा पाएंगे, इस अवामी सैलाब के सामने, अवामी गुस्से के सामने ये किसी तरीके से कोई हीला बहाना इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर पीटीआई की लीडरशिप गौर से सुनो। हम भुट्टो शहीद के मानने वाले हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं, और जो छीनता है उससे छीनना भी जानते हैं। बिल्कुल छीनने नहीं। 7 वोट आपके मुस्तैद हुए हैं, आपके 7 आपके 7 वोट, जैसे आपने कहा 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, और 2 खाने जैसे आपने कहा कि एक संजरानी साहब का था, दूसरा गिलानी साहब का था। तो ये बताइए कि जो 7 वोट आपके 42 वोट जो है उन्होंने वैलिड करार दिए हैं और 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, तो जो 7 वोट हैं आपने अपने मेंबरान को क्यों नहीं बताया था कि ये मुकाबला ऐसा है, तो उसमें उधर क्यों नहीं मोड़ लगाई? ये खाना है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का खाना है, ये संजरानी साहब का खाना है। अगर तो इस खाने से बाहर यहाँ मोहर लग जाती, यहाँ लग जाती, ऊपर लग जाती, तो चले फिर भी कोई बात सुनते,
یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کھانے میں مور لگی ہے. انسٹرکشن یہ ہے ریٹن کہ آپ اس کھانے کے اندر کہیں بھی مور لگا سکتے ہیں. ریٹن بھی بتایا گیا, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. سیاسی جماعتوں کا عدالتوں میں جانے کا پہلے تجربہ جو ہے کوئی اچھا نہیں ہے. اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, آپ کو وہاں پر ناکامی ہوتی ہے, تو کیا آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ میں نے کیا گزارش کی ہے کہ ہم اس کام کے لیے یہ الیکشن چرائے جانے کے خلاف تمام اقدامات قانونی, آئینی, عدالتی اور جو آپ نے فرمائے سارے جمہوری جو اقدار ہیں سارے فورم آزمائیں گے اور اس الیکشن کو جانے نہیں دیں گے. یہ عوام کا تحریک اعتماد کے لیے سر بتائیں, تحریک عدم اعتماد میں آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تحریک عدم اعتماد کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. ہم فیصلہ کریں گے. پی ڈی ایم جو ہے اس پہ ڈیسیژن لے گی. تمام جماعتیں مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. جو قدم اٹھانا ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے کہ یہ چوری جو الیکشن کی چوری ہے اس کو روکا جائے. ہم اپنے قانونی ماہرین سے مشورہ کریں گے اور جو بھی بہترین قانونی آپشن ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس پر فیصلہ کرے گی اور ہمارے پاس درجنوں سائٹیشنز ہیں. الیکشن کمیشن کی رولنگز ہیں, ہائی کورٹ کی رولنگز ہیں, سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں کہ اگر کھانے کے اندر کوئی مہر لگاتا ہے, چاہے وہ انتخابی نشان پہ ہو یا امیدوار کے نام پہ ہو, جو ایک جنرل بیلٹ ہوتا ہے اس میں حالانکہ واضح ہدایت ہوتی ہے کہ آپ نے نام کے آگے جو کھانا ہے اس میں مہر لگانی ہے انتخابی نشان کے اوپر, لیکن اس سے بھی باہر اگر کوئی نام پہ بھی مہر لگا دے اسے بھی ویلڈ قرار دیا گیا ہے. یہاں تو کوئی اور کھانا ہی نہیں تھا, صرف ایک کھانا تھا, تو اس کھانے میں جہاں پر بھی مہر لگے وہ ویلڈ ہے. صرف ایک ہی جیسی غلطی صرف یوسف رضا گیلانی کے ووٹس میں کیوں ہو رہی ہے؟ گزشتہ انتخاب میں جو ووٹ حفیظ شیخ کے مسترد ہوئے ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے سینیٹرز نے یہ جان بوجھ کر کیا آج؟ ایک منٹ 7 ووٹوں کا ایک ہی پیٹرن پہ خراب ہونا بظاہر ہے. اسی طرح قومی اسمبلی میں گیلانی صاحب کے الیکشن میں ایک ہی پیٹرن پہ مسترد ہونا, کیا یہ دونوں ڈاکے نہیں ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ بیلٹ پیپر کی صورتحال مختلف تھی. ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی میں اٹھائے کھڑا ہوں, یہ بیلٹ پیپر ہے. انسٹرکشن ہے کہ آپ نے امیدوار کے کھانے میں نشان لگانا ہے. اگر تو اس میں دوسرے کے علاوہ تیسرا کوئی کھانا ہے, یعنی ایک امیدوار کا ایک کھانا اس کے علاوہ کوئی کھانا ہے, تو آپ ہمیں بتا دیجئے, ورنہ یہ بات بڑی واضح ہے. اور اس میں ایک ووٹ وہ بھی مسترد ہوا ہے جو دونوں کھانوں میں لگا ہوا تھا. ہمیں اس بات کا ادراک ہے, وہ ووٹ مسترد ہے, لیکن یہ تو بڑے وضاحت کے ساتھ ووٹ ہے. قاہرہ صاحب یہ بتائیے, قاہرہ صاحب سر میں لیتا ہوں میں آپ کا سوال لیتا ہوں. جی خواجہ صاحب رولنگ میں آپ کو سناتا ہوں. پریزائڈنگ افسر کی آپ نے بتانا ہے, میں نے بھی سنی ہے. لیگل حیثیت کیا ہے. 7 votes of یوسف رضا گیلانی has been rejected. کسی الیکشن میں ہوتا ہے کہ ریجیکٹڈ ووٹر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلانے کے ووٹ ہیں, ریجیکٹڈ ہے, ایک طرف وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں, ایک طرف ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم تو بین ہی یہ کہہ رہے ہیں. رولنگ اس طرح میں گزارش کرتا ہوں, وہ رولنگ بیسیکلی رولنگ رہتی ہی نہیں ہے. پریزائڈنگ افسر کا ایک فیصلہ ہے جو کہ ٹیکنیکلی بھی غلط ہے, اصولی طور پہ بھی غلط ہے, اور میں قوم کے سامنے بار بار یہ رکھ رہا ہوں اور وہ انسٹرکشنز رکھ رہا ہوں جو اس الیکشن کے لیے موجود ہیں, جو اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے ڈپٹی چیئرمین کا, اس میں بھی لگی ہوئی ہیں. اور اس میں واضح طور پہ ہے کہ آپ نے امیدوار کے کھانے میں مہر لگانی ہے. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کھانا ہے, اس پہ یہاں مہر لگے, یہاں لگے, یہاں لگے, یہ ایک ہی کھانے میں لگنے والی مہر ہے. یہ بھی آپ, تو یہ تو الیکشن ہم جیتے ہوئے, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں چلانے کی کوشش ہے. قاہرہ صاحب یہ بتائیے, قاہرہ اس کی وضاحت راجہ صاحب نے کر دی. سر ایک سوال کا جواب, ایک سادہ عام فہم بات میں بتاؤں. سب سے پہلے ایک سادہ بات یہ ہے جو آپ کو
हर आदमी समझ सके। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि वोटर बताए कि वो अपनी राय किसके हक में देना चाहते हैं। ये बुनियादी मकसद है वोट देने का, आप समझते हैं ये तो सारे। अब उसमें ये है कि जिस वक्त आप किसी भी नाम के ऊपर, इससे ज्यादा आप अपनी इंटेंशन कैसे बता सकते हैं कि आप यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाकर बता रहे हैं कि मैं यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना चाहता हूं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि ये 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी के हैं। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती हुई है। ये इलेक्शन की बुनियादी रूह के खिलाफ जो है एक एक्शन हुआ है, जिसको हम मस्तरद करते हैं। सर ये बताइए कायरा साहब का बयान बड़ा वाज़ेह है। आज सुबह से जो सूरत हाल है वो सारी कौम के सामने है। आज कभी कैमरे लगा के, कभी इस तरह मुख्तलिफ बहाने करके आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और हम वज़ीर इत्तलात आपको कह रहे हैं हम आपका हर हलबे का मुकाबला करेंगे और उसको नाकाम करेंगे।